بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. حاضرین گرامی، ان دو آیتوں میں سورہ آل عمران کی جو مشہور دو آیات ہیں، پہلی آیت کی کچھ تشریح اور تفسیر ہم نے جانی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور میں نے اس حکم کی اہمیت بتاتے ہوئے دروس میں ابتداءً یہ ذکر کیا کہ دعائے حاجہ، خطبۃ الحاجہ، جس کو خطبہ نکاح کے طور پر بھی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، اس میں یہ پہلی آیت ہے. بار بار اس آیت کو دہرایا جاتا ہے. اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. یہ تقویٰ ہمارے دین کی جڑ، بنیاد، اساس ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی بلکہ ہر بھلائی کے حصول کی یہی بنیاد ہے. ان للمتقین مفازہ، اور ایسے بہت سارے فرامین قرآن کے ہیں جو آپ بار بار سنتے ہیں. تو پہلے حکم میں، پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھی، اس میں تقویٰ، جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اختیار کرنے کا حکم ہے. جیسا کہ حق ہے، اس کی تشریح پچھلے درس میں گزری. اور پھر ساتھ ہی یہ تلقین اللہ کی طرف سے کہ تمہاری موت جب بھی آئے تو ایسی حالت میں آنا چاہیے کہ تم مسلمان رہو. یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے لیے بندہ کیا کر سکتا ہے، اسے کیا کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی موت آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اطاعت اور فرما برداری کے رویے پر قائم رہیں. اس سلسلے میں بندے کو ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ کبھی غلطی خطا بشری تقاضے سے کسی وجہ سے ہو بھی جائے تو فوراً لیٹ نہیں کرے، دیر نہ کرے کہ بڑھاپا آئے گا یا بعد میں سالوں بعد ہم توبہ کر لیں گے. نہیں، ہاں، کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی کہاں موت آئے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. لہذا جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے تو ہمیں نیک کاموں کے سلسلے کو موقوف نہیں کرنا چاہیے، ملتوی نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اللہ نے اگلا حکم دیا کہ پہلے آپ نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھا کہ جب بھی موت آئے تو میں مسلمان رہوں، اسلام پر قائم رہوں. جب یہ دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی اللہ کے ڈر کی، تو اب شریعت اور دین کو قبول کرنے کا، ہر حکم کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، جس سے آدمی انفرادی طور پہ اچھا آدمی بنتا ہے. انفرادی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. آپ متقی ہوئے، اس کا مطلب آپ اپنے کردار میں اندر اور باہر اچھے آدمی بن گئے، مومن بندے بن گئے. ابھی ایمان کے تقاضے مکمل نہیں ہوئے، کیونکہ اسلام انفرادیت کی تعلیم نہیں دیتا. انفرادی زندگی کی نیکیوں پر اکتفا کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اگلا حکم دیا کہ جب آپ ٹھیک ٹھاک متقی پرہیزگار بن گئے تو اگلا حکم یہ عمل کرنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کر، وَاعْتَصِمُوا مضبوط پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، اکٹھا، الگ الگ نہیں، آپ الگ میں الگ الگ. یہ ایسا حکم ہے جس کے بارے میں میرا اپنا ایک تبصرہ ہے کہ یہ حکم ابھی میں پڑھا ہوں تو یہاں جو لوگ موجود ہیں، آپ دوسرے مسلمانوں کو بھی بلا لیں تو ان کو یہ اکتاہٹ ہوگی کہ یار یہ تو بار بار سنتے رہتے ہیں. ہر مسلمان بچہ، بوڑھا، جوان یہ کہے گا کہ یہ آیت اور اس کا ترجمہ تو ہمیں یاد ہے، بار بار سنتے ہیں. اور اس وجہ سے جو بار بار سنتا ہے آدمی، تو اس کے ذہن و دماغ میں اس کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی طرف توجہ، اعتنا کم ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت میں میں ایسا کہوں کہ آج مسلمانوں میں سے کوئی بھی، شاید کوئی جماعت اجتماعی طور پہ ایسا نہ ملے جو یہ مانتی ہو اللہ کے اس کلام کو. اس حکم کو ہم اور آپ مانتے ہی نہیں، اس لیے ہم نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. آپ کو، ہم کو لگتا ہے کہ بہت سن چکے ہیں لیکن نہیں سنا ہے.
کیونکہ یہ دل میں اترا ہی نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم مانا ہی نہیں ہے۔ ہر اسٹیج سے ہر مقرر، ہر خاص و عام یہ جملہ دہراتا ضرور ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ تھوڑے موڑے جو عمل کرنا بھی چاہتے ہیں یا حقیقت میں ہے، اللہ انہیں جانتا ہے، کیونکہ جو عمل کرنا چاہتا ہے جب دوسرے کرتے نہیں ہیں تو یہ کرنے کی خواہش رکھنے والا بھی اکیلا ہی نظر آتا ہے۔ اس کے دل میں صحیح جذبہ ہے، صحیح داعیہ ہے کہ وہ مل کر اللہ کی رسی پکڑنا چاہتا ہے، لیکن سماج، معاشرہ، جماعت کے ٹھیکیداروں نے، معاشرے کے ٹھیکیداروں نے، عوام اور خواص نے ایسے حالات بنا دیے ہیں، ایسی علیحدگیاں اختیار کر لیا ہے کہ اس اتحاد و اتفاق کے چاہنے والے کو بھی اختلاف والا بنا دیا۔ یہ میں اللہ کے گھر میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کسی کے خلاف یا کسی کی موافقت میں نہیں۔ ایک آپ مشاہدہ کیجئے، عرب عالم کا ایک تبصرہ ہے، مسلمانوں کو جتنا اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی گئی اتنا کسی دین مذہب میں نہیں ملے گی، لیکن وہ عرب عالم نے ایک جملہ کہا کہ اتفق المسلمون او اتفقوا علی الا یتفقوا، مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اتفاق نہیں کریں گے، اکٹھا تو نہیں ہوں گے، اس بات پر ہمارا اتحاد ہے، اس پر متحد و متفق ہے، متحد نے متفق ہے کہ ایک نہیں ہونا ہے۔ اور مسلمانوں میں جھگڑا ہونا، جھگڑا لگانا بہت آسان کام ہے، اور اس کے ماہرین ہمارے یہاں سماج میں شیاطین الجن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ تو یہ کرتا ہی ہے۔ قرآن حدیث میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ شیاطین اختلاف پیدا کرنے میں بڑا ماہر ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو۔ میاں بیوی میں لڑاتا ہے ابلیس، رات میں تخت لگا کے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، اپنے چیلے چاپڑوں سے پوچھتا ہے آج کس نے کیا کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تو نے کوئی خاص کام نہیں کیا، تو نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جھگڑا لگایا، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آ گئی، تو نے کام کیا، ادھر آ۔ اس کو ایک حیثیت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ابلیس کے نزدیک یہ کام پسندیدہ ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کے جھگڑے کے بعد 2 گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ شوہر کا گھر اور بیوی کے گھر والے ایک دوسرے کے خلاف جو حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، رشتے ٹوٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دماغ، صلاحیت، وقت استعمال ہوتا ہے۔ نیکی کے میں جو مسلمان بندے کا جو وقت نیکیوں میں صرف ہونا چاہیے، اسلام کی دعوت کے لیے لگنا چاہیے، لوگوں کو توحید سکھانے، توحید کی طرف بلانے کے لیے لگنا چاہیے، وہ کام ذاتی انانیت کو ثابت کرنے، اپنے دشمن اور مخالف کو نیچا دکھانے میں لگتا ہے۔ آج پوری قوم یہی کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں رمضان المبارک میں بھی تھوڑی سی نیکیوں کا مسجد میں بھیڑ بھاڑ اور تلاوت قرآن کا اور ماحول نظر آتا ہے، لیکن سماجی تعلقات اور معاملات میں یہ دیکھ رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جن کی عادت لگی ہوئی ہے غیبت، چغلی کی، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کی، سازش کرنے کی، اور اس قسم کی برائیاں جو کہ نیکیوں کو ختم کر کے چاٹ جاتی ہیں، جن کو یہ عادت پڑی ہے وہ ایک طرف نماز اور تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، تلاوت اور نیکی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پر اپنی دینداری کا ڈھنڈورا بھی پیٹ رہے ہیں، اور یہ بددینی کے کام ہر وقت کر رہے ہیں۔ ان کو دعوت دینے کی فکر نہیں ہے، بدعت کا رد کرنے کی فرصت نہیں ہے، اہل بدعت اور اہل شرک سے آنکھ میں آنکھ ملا کر ان کا رد کرنے کی جرأت تو دور کی بات کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اپنے اہل حق علماء اور دین کا کام کرنے والے نیک صالح لوگوں کے پیچھے پڑ کر ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، ان کو ذہنی اذیت دینا، ان کو اس طرح سے ٹارچر کرنا کہ وہ دین کا کام نہیں کر سکے ٹھیک سے، بلکہ دین کا کام جو کر رہے ہیں، درس دینا، خطبہ دینا، تقریر کرنا، کتاب لکھنا، مطالعہ کرنا، یہ بھی نہ کر پائیں، اس کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ کے راستے سے روکنے والا، دین اور دین کے کام کرنے والے دعات، علماء اور معلمین کے راستوں میں رکاوٹ ڈالنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، الگ بات ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں دین کی یہ باتیں لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور دیندار کہتے ہیں اپنے آپ کو، علامہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، میں عوام اور دوسری باتیں تو چھوڑیے، بہت سارے اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں جو قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس فرض کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں۔ ہر شخص اپنی چلاتا ہے، ہر شخص اپنی چلانا چاہتا ہے، دوسروں کا مشورہ اور دوسروں کے علم پر نہ اعتماد ہے، اور نہ اس کو، ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ بے وقوف ہے، میں چالاک ہوں۔ آپ دیکھیے ہر کوئی ٹانگ کھینچتا ہے دوسروں کی،
اور ایک اہم بات اس میں، سب سے بڑی بات جو بہت کمال کی ہے، کہ کتنا بھی شدید اختلاف کرنے والا، کتنا بھی غلط آدمی ہو، جب آپ اس سے بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن حدیث کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ایک عالم کے پیچھے اگر پڑا ہے تو اس لیے کہ اس عالم نے ایک غلطی کی تھی 1857 میں، اس کی سزا دینا چاہتا ہے، اس کا حساب لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف کیا ہے کہ میدان محشر کے میزان عمل اور حساب کتاب میں میں نہیں کر پاؤں گا، تو کر لے دنیا کے اندر۔ اس کا حساب لے کے وہ چکتا کرنا چاہتا ہے، اور سارے مشرکین، کفار، مسجد توڑنے والے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے والے ہیں، ان کو نہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑے گا جو قرآن حدیث کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک غلطی کیا تھا اس نے، 2 غلطی کیا تھا، میری انا کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ میری بات لوگوں کو لگے گا کہ یہ خاص تناظر میں بیان کی جا رہی ہے اپنے لیے یا اپنے گرد و پیش کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس پورے ملک کے جھگڑے آتے ہیں، جماعتوں کے مسائل آتے ہیں، پنچایتوں کے اختلافات آتے ہیں، لین دین اور حصے بکرے کے مسائل اور پنچایتیں لوگ سوال کی شکل میں لاتے ہیں، کچھ لوگ فون پر بیان کرتے ہیں، جماعتوں کے اختلافات بتاتے ہیں، اقتدار کی چاہت اور اس کی چاہت میں آپس کے جھگڑے اور گروہ بندیاں بتاتے ہیں، مسجدوں میں علیحدگی، مسجدوں میں اختلاف بتاتے ہیں۔ اب بتائیے، مسجد تو اتحاد و اتفاق کا مرکز ہے نا، کعبہ تو اتحاد و اتفاق کا مرکز ہے نا، وہاں بھی اختلاف ہے، یہاں بھی اختلاف ہے، مدرسوں میں اختلاف ہے۔ تو اتحاد کی تعلیم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں اس تمہید کے جو میں نے کچھ باتیں میری پھسل گئی، یہ دل کا درد ہے، اور یہ اس تناظر میں ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں آخری ایام ہے، تو ہم اس طور سے بھی محاسبہ کریں۔ مسلمانوں پر جو عذاب ہے نا، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، وہ دین سے دوری، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اور ایک بات تو میں کہتا ہوں نا، جو اہل الحدیث بھی آج ماننے کو تیار، سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کتنی مثالیں، ابھی میں بولوں گا تو ہماری جماعت کے کچھ عام افراد بھی اس کی مثالیں واقعات اور حدیث کی شکل میں سنا دیں گے کہ صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض سنتوں کو چھوڑ دیا اس مقصد کے وجہ سے کہ اس سنت پر اگر ہم سختی سے عمل کرنے جائیں گے تو اتحاد و اتفاق پر زر پڑے گی۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا، کیونکہ قرآن حدیث، کیونکہ اتحاد اتفاق فرض ہے، لازم ہے، اس سے پوری جماعت اور پورے مسلمان امت کا فائدہ جڑا ہوا ہے۔ اور آپ اگر ایک سنت کو تھوڑی دن کے لیے رد نہیں کر رہے ہیں، مصلحتاً ٹال رہے ہیں، کہ ابھی جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عثمان سے بحث کی کہ مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر پڑھتے تھے 2 رکعت، یہی سنت ہے۔ حضرت عثمان کی ان سے بحث ہوئی، حضرت عثمان پوری نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ میں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں، جبکہ مینا میں حاجی پر مقیم کے لیے بھی قصر ہے، لیکن حضرت عثمان غنی اس کے قائل تھے۔ ابن مسعود نے بحث کی، امیر المومنین کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب حضرت عثمان غنی نے 4 رکعت پڑھائی تو جماعت میں شریک ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 4 رکعت پڑھ لی۔ اب آج کل کے ہمارے ہاں جو جاہل اہل حدیث ہیں تو فوراً عالم کو بھی ٹوکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود سے اس وقت آج طرح کے نہیں تھے، لیکن ان کی میں مثال دے رہا ہوں، انہوں نے بھی ابن مسعود سے پوچھا کہ جب آپ نے اختلاف کیا تھا اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں 2 رکعت ہی پڑھنا سنت ہے ظہر اثر، تو آپ نے ان کے پیچھے 4 کیسے پڑھ لی؟ تو کہا میں اب بھی یہ مانتا ہوں، حضرت ابن مسعود نے کہا کہ سنت یہی ہے 2 رکعت، لیکن وہ امیر المومنین ہے، ان کی اتباع سماع و طاعت فرض ہے۔ یہ اجتماعیت اور جماعت سے جڑے رہنے کا تقاضا تھا کہ میں امیر کی اطاعت میں نے 4 پڑھ لی، سنت 2 ہی مانتا ہوں اب بھی۔ اور آگے پیچھے کہا الخلاف شر، اختلاف شر ہے۔ یہ ابن مسعود کا جملہ ہمارے گھر گھر میں دل میں لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نہ چاہے تو کوئی دلوں کو ملا نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ اگر آپ زمین کی ساری چیزیں جو آپ کو موجود ہے دنیا میں وہ سب بھی خرچ کر دیتے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں پاتے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا۔ بہرحال اس تناظر اور اس کی نزاکت کو سامنے رکھیے، محسوس کیجئے کہ مسلمانوں کی مصیبتوں پریشانیوں کا معاملہ کیا ہے۔ یہ دنیا کی بات ہے، یہ اختلافات اور جو انتشار ہے نا، یہ اللہ کے یہاں بھی جواب دہی کا باعث بنے گا۔ اور اگر دین میں تفرقہ کوئی اختیار کر رہا ہے اتحاد کو توڑ کر،
تو وہ تو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے وہ شخص جو اختلاف فی الدین کرتا ہے، اور اس کا تذکرہ یہاں شیخ نے کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا قرآن، کچھ لوگوں نے کہا اسلام، کچھ لوگوں نے کہا صراط مستقیم، کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتیں۔ اس میں کسی کوئی بھی چیز اختلاف والی نہیں ہے، تعبیر الگ الگ ہے۔ جو قرآن ہے وہی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وضاحت سے ہے، قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور جب ہم قرآن کہتے ہیں، اگر اللہ کی رسی کا مطلب یہ کہیں کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، بس اللہ کی رسی کا مطلب قرآن ہے، تو قرآن کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حدیث اس سے الگ ہے۔ کچھ لوگوں کو دقت ہوتی ہے یہ کہنے میں، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس کو تو ضرور کہنا چاہیے تاکہ یہ انکار حدیث کے دروازے کی طرف لوگ نہ جائیں۔ اللہ کی رسی میں قرآن کے ساتھ حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے صرف اللہ کے رسول پر یہ الفاظ قرآن ہی نازل نہیں کیے، معنی حدیث اور سنت بھی نازل کیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور پھر اللہ نے سورہ قیامہ میں کہا کہ یہ قرآن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں پڑھائیں، ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا بیان آپ کو سکھائیں، یعنی قرآن کی تشریح بھی بتائیں۔ اور وہ تشریح کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی؟ وہی حدیثیں ہیں، وہی سنتیں ہیں۔ تو قرآن سے وہ چیز جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ انکار حدیث کرنے والے کفر کے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن اور بہت ساری حدیثوں کو رد کر رہے ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر یعنی حوض کوثر پر آ جائے میدان محشر میں۔ تو اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ابھی شیخ کی تشریح کرنے سے پہلے میں ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ اس میں دونوں جملوں کو آپ جوڑیں، ملا کر دیکھیں کہ رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے اور فرقہ نہیں بننا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوئے، یعنی فرقہ فرقہ اگر بنو گے تو رسی چھوٹی ہے اس کا مطلب، یا دوسرا کہ بنیاد ہے اللہ کی رسی کو اگر مضبوط پکڑو گے تو فرقہ فرقہ نہیں ہوگا مسلمانوں کے بیچ۔ کتنی سمپل بات ہے، اچھے اچھے علامہ ماننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی رسی کو، قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑو گے تو فرقہ بندی نہیں ہوگی۔ یہ فرقہ بندی کا علاج ہے قرآن حدیث کو پکڑنا، یعنی اسی آیت میں اتحاد امت کی بنیاد اور مرکزی نقطہ بتایا گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں حکومت الہیہ کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے طاقت چاہیے، طاقت کے لیے اتحاد چاہیے، اس لیے سارے مسلمان اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، خرافات کر رہے ہو، توحید پڑھو، سب ایک ہو جاؤ۔ یہ دعوت چلتی ہے ہمارے یہاں۔ ارے کیا اختلاف میں پڑے ہو، فاتحہ کرو کہ نہ کرو، درود پڑھو کہ نہ پڑھو، ایک ہو جاؤ۔ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ مبلغین بولتے ہیں، جاہل ہیں وہ، اس آیت کو اور قرآن حدیث کو سمجھا نہیں ہے ان لوگوں نے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان تک میری آواز پہنچے تو غصہ آئے لیکن غور کریں کہ میری بات صحیح ہے یا غلط، دلیل کی بنیاد پر غور کریں تو یقین مانیے کہ وہ بھی مانیں گے کہ میری بات صحیح ہے۔ صحیح کیوں ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی رسی کو پکڑو کہ مت پکڑو، ایک متحد ہو جاؤ۔ جو شرک کر رہا ہے، جو بدعت کر رہا ہے، اس نے رسی پکڑی ہی نہیں ہے، وہ قرآن حدیث پر قائم ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انبیاء کی آپ آیت پیش کرتے ہو سورہ شورا کی کہ انبیاء کو ہم نے وصیت کی، محمد، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہے، وصیت کی آپ کو بھی اور آپ سے پہلے نبیوں کو بھی، ہاں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ نہ بن جاؤ۔ تو اقامت دین کی تعبیر یہاں سے لے لی اور کہا فرقہ مت بنو، تو فرقہ نہ بننے کا مطلب یہ لیا، کیا فرقہ نہ بننا یہ ہے کہ بریلوی بریلویت پہ رہے، صوفی صوفیت پر رہے، نقشبندی نقشبندیت پر رہے، اہل حدیث سلفیت پہ رہے، فلاں فلاں پر رہے، فلاں فلاں پر، اور سب اکٹھا رہے؟ یہ مطلب ہے؟ آپ دین کے قائم کرنے کا مطلب کیا سمجھ رہے ہو؟
یہ ان کے علامہ اور بڑے بڑے علماء خطاب کرتے ہیں کانفرنسوں میں، یہ دعوت دیتے ہیں، اس پر زور لگاتے ہیں، اور توحید کی دعوت دینے والے، اصلی اتحاد و اتفاق کی دعوت دینے والوں پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ امت میں انتشار اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یعنی اہل الحدیث کو۔ یہ قرآن کی آیت کو پکڑا ہے اہل حدیث نے، یہ نہیں اور بھی آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دین کو قائم کرنا کرو اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ دین کون سا دین قائم کرو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا، کیا اس میں شرک تھا؟ کیا اس میں بدعات کی گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی نے، کسی صحابی نے کسی شرک کو برداشت کیا ہو؟ مثال بتائیے۔ اب آپ کے یہاں یہ چلتا ہے کہ شرک اور بدعت ہو رہی ہے، آنکھیں بند کر لو، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ہمارے شیخ عبدالغنی رحمہ اللہ، مولانا عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ بھائی ان کی دعوت ایسی ہے، معجون مرکب گئیو گابن بیلو گابن، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، دونوں چلے گا۔ ہاں، معجون مرکب یہ دین نہیں ہے۔ دین کے لیے جرأت، آپ حکومت میں توحید کی بات کرتے ہو کہ طاغوت کا حکم نہیں چلے گا، اور وہاں لڑنے کی بات کرتے ہو، جہاں آپ کی طاقت نہیں ہے وہاں لڑنے کی بات کرتے ہو، اور یہ قبر پرستوں کو، شخصیت پرستوں کو، تعزیہ پرستوں کو، امام پرستوں کو، مشائخ پرستی کرنے والے صوفیہ کو، ان کو آپ باطل اور شرک کو شرک کہنے سے ڈرتے ہیں کہ اختلاف ہوگا۔ آپ غور کیجئے، یہاں قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتحاد و اتفاق کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس آیت میں نقطۂ اتحاد، مرکز اتحاد، اتحاد کا پلیٹ فارم بھی اللہ نے مقرر کر دیا، آپ نے نہیں کیا۔ اتحاد کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ ہے؟ نہیں۔ امام شافعی ہے؟ نہیں۔ امام مالک ہے؟ نہیں۔ امام فلاں ہے؟ نہیں۔ امام بخاری، امام مسلم؟ نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، امام رفاعی، سہروردی، ہاں، اور فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں شخصیت؟ نہیں۔ کائنات میں روئے زمین پر کوئی بھی عالم ہو، اس سے پوچھئے کہ اللہ کی رسی کے معنی میں کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی شیخ طریقت شامل ہے کیا؟ میرے علم کے مطابق تو شاید کوئی یہ جرأت نہیں کرے گا کہ یہاں اس کی تفسیر یہ کرے۔ اب اللہ کی رسی کو مل کے مضبوط پکڑنا ہے کا مطلب قرآن اور حدیث۔ اب قرآن و حدیث کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ پھیلاتے ہیں کہ قرآن حدیث سب کو سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب ایک جیسا نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہدایت کی بنیادیں تو قرآن حدیث سے ہی سمجھیں گے۔ عام مسئلہ بھی عام آدمی پوچھے گا تو قرآن حدیث سے ہی پوچھے گا۔ عالم تو عالم ہے نا، کہ عالم بھی تقلید کرے گا۔ اگر آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ہی جاہل ہیں، قرآن حدیث کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا اللہ کی یہ باتیں غلط ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن تو سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی، جو سمجھنے والے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، 4 امام تھے چلے گئے، اب انہی 4 میں سے کسی کی تقلید کرنی ہے، تو اب ہم عمل کیسے کریں؟ آپ کہتے ہو کہ قرآن کہتا ہے تقلید کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، امام حنیفہ امام شافعی سے میں کیسے سوال کروں؟ آپ کہتے ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کرو، جاہل آدمی عالم کی تقلید کرے گا، ٹھیک ہے، جاہل عالم کی طرف رجوع کرے گا، شریعت کے مسئلہ اسی سے سیکھے گا، سمجھے گا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ اسے تقلید کہہ رہے ہو، اور آپ فرض، آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہو نا کہ جو زندہ عالم ہے اس کی تقلید کر رہے ہو، یا جو عام جاہل آدمی جس عالم کے پاس جا رہا ہے اس کی تقلید کر رہا ہے، کیا نہیں؟ آپ کہتے ہو امام حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے میں جا سکتا ہوں کیا؟ میں تیار ہوں ان کی تقلید کرنے کے لیے، تو بتائیے کہ میں ان سے مسئلہ پوچھ سکتا ہوں؟ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں، وہ تو مر گئے ہیں نا، انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ ان کی کتابیں ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کہاں ہیں؟ تو زیادہ تر محقق حنفی علماء کا بھی کہنا ہے کہ ان کی اپنی لکھی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، بعد میں تیار کی گئی ہے، وہ مسند ابی حنیفہ بہت بعد میں کسی عالم نے لکھ کے ان کی طرف نسبت کر دی۔ ان کی باتیں ان کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے محفوظ کی، اور خود امام محمد اور امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ سے دین کے 2/3 مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، 2/3، 2/3۔ تو اب میں ان کتابوں کو مانوں تو کس کی بات کو مان رہا ہوں؟ قاضی ابو یوسف کی مان رہا ہوں، امام محمد کی مان رہا ہوں، کہ امام حنیفہ کا؟ تو پھر مقلد امام حنیفہ کا کیسے ہوا؟
اچھا تھوڑی دیر کے لیے قرآن حدیث میں نہیں سمجھ سکتا، آپ نہیں سمجھ سکتے، وقت کا علامہ نہیں سمجھ سکتا. اب اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ازہر ہند دیوبند، وہاں کے مفتی صاحب، وہاں کے بڑے بڑے علماء، وہ بھی تقلید کر رہے ہیں. تو جب آپ مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، علامہ ہیں، ہم پورا احترام کرتے ہیں آپ کا، لیکن میرے دل میں ایک سوال ہے کہ جب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ بھی قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے تو پھر عالم کیوں ہیں؟ اگر قرآن حدیث کوئی نہیں سمجھ سکتا تو وہ عالم نہیں ہے. آپ بولو مت کہ آپ عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو. اور اگر آپ قرآن حدیث سمجھ سکتے ہو تو پھر تقلید کیوں کرتے ہو؟ قرآن حدیث سے دین لو. اچھا آپ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے اور امام حنیفہ رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں اس کو سمجھ سکتے ہو. دنیا میں پوچھئے، علماء سے پوچھئے آپ کہ قرآن حدیث کی عربی اور سمجھنا زیادہ آسان ہے یا فقہ کی کتابوں کا سمجھنا زیادہ آسان ہے، تو آپ کو یہ لوگ بتائیں گے کہ قرآن حدیث کی عبارتیں بلاغت فصاحت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہونے کے باوجود عام انسان کی بھی کافی کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے، علماء کو اور زیادہ سمجھتی ہے. اور مقصود اور عقیدہ توحید، بھائی کفار مکہ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، توحید بتا رہا ہے نا. وہ کافر لوگ تو عالم تو کیا مسلمان بھی نہیں تھے. آج کتنے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں جب اسلام قبول کرتے ہیں نا. اب اسلام قبول کر لیا قرآن پڑھ کے، اب قرآن پڑھ کے مسلمان تو ہو گیا. آپ مسلمان ہونے کے بعد بولتے اب قرآن نہیں پڑھ سکتے سمجھ کر، یہ علماء کا کام ہے، تم خالی تقلید کرو. ہے نا حماقت کی بات کہ ایک غیر مسلم قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گیا سمجھ کے. اب جب سمجھ کے مسلمان ہوا تو آپ بولتے ہو کہ اب قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، اب 4 امام میں سے کسی امام کی تقلید کرنی ہے. کتنا عجیب و غریب معاملہ بنا رکھا ہے دین کا. میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں سننے والوں کو، اور اگر یہ بات اہل تقلید کو پہنچے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ مولانا اختلاف کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں. دل دکھے گا، میں جانتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن لوگوں کا دل دکھنے سے بہتر سے اہم یہ ہے، ہاں یہ معاملہ اگر واقعی حق تلفی کر کے میں نے دل دکھایا ہوتا تو مجھے دکھ ہوتا اور میں اسے گناہ سمجھتا، لیکن اسے میں مجاہدہ مانتا ہوں کہ اللہ کے دین کا یہ حق اور تقاضا ہے کہ اگر ہم حق اور سچائی کو جانتے ہیں تو بیان کریں. آپ سوچئے کہ حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ہم ان کی بے عزتی نہیں کرتے، ان کو امام مانتے ہیں، ان کے ذریعے سے دین کو سمجھنے کی بات بھی کرتے ہیں کہ دین سمجھنے کے لیے علماء کی تشریحات اور ان کے رہنمائی بہت مفید اور ضروری ہے. لیکن یہ ان اماموں کا بھی خود کہنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہی ہمارا گناہ ہے، جو انہوں نے کہا وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے، صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، علماء سے پوچھو، حنفی علماء بھی کہیں گے کہ یہ قول ان کا ہے کہ نہیں ہے، اور وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں. کیوں آپ کو برا لگ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا مذہب ہے، حدیث مل جائے تو میرا قول دیوار پہ مار دو، حدیث کو قبول کر لو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کی رسی کو پکڑنے کا، اور رسی میں قرآن اور حدیث ہے. فلاں اور فلاں کا قول نہیں ہے. انسان سے جو نبی کے علاوہ انسان ہے ان سے خطا ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی اندھی تقلید نہیں کی جا سکتی. اگر کسی انسان سے خطا نہیں ہو سکتی، معصوم شخصیت اور ذات ہے، تو وہ پیغمبر ہیں. لہذا قرآن اور قرآن کے ساتھ، قرآن کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، اور یہ دونوں دلیل ہیں، دین کی بنیاد اور مصدر ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے تو وہ اللہ اور رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایسی چیز کو ہدایت بنایا جس کو لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. جب سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے رہے گی؟ اور آپ اسے نہیں سمجھ سکتے تو فقہ کی کتابوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور جو آدمی امام حنیفہ کی حنفی فقہ کی کتابوں کو سمجھ سکتا ہے، شافعی فقہ کا، مالکی اور حنبلی فقہ کی کتابوں کو سمجھ سکتا ہے، وہ قرآن حدیث کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ میں نے بتایا کہ یہ فقہ کی کتابیں قرآن حدیث سے زیادہ مشکل ہیں. لہذا جب اسے آپ سمجھ سکتے ہو تو قرآن حدیث کو تو آسانی سے سمجھ سکتے ہو. لہذا آئیے، اگر ہم واقعی مخلص ہیں، یہ تو ایک فتنہ ہے اختلافات جو مقدر ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے اور یہ مقدر ہے، لیکن ہماری اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اختلافات والوں میں سے نہ بنیں، کیونکہ جن کے بارے میں کہا ہے کہ
کہ وہ فرقوں میں بٹیں گے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے جو اصلی جماعت قرآن حدیث اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑتے ہوئے جاری ہے، یہ بچے گی صرف، باقی سب جہنم میں جانے کے لائق ہیں یا جائیں گے، کوئی عارضی طور سے جائے کوئی مستقل طور سے جائے، یہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن سب جہنم میں جانے کے مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے فرقہ بندی کی۔ اب شیخ کی تشریح میری ان باتوں اور معروضات کی شکل میں میں ان کے ایک دو پیراگراف آج بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ھذا خطاب موجہ الی الامہ کلھا، شیخ ربیع، علامہ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا پوری امت کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، اس خطاب کا رخ پوری امت کی طرف ہے، الی قیام الساعہ، قیامت تک، قیامت تک قرآن کا یہ فرمان ہم کو، آپ کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ خطاب ہے۔ کیا؟ علیہم ان یعتصموا بحبل اللہ جمیعا ان بکرۃ ابیہم، ان سب پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے میں، سب کے سب کوئی نہ چھوٹے۔ یہ بکرۃ ابیہم کا جو لفظ استعمال کیا میں نے پڑھا، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہاں بکرا سب لوگ، اور جاؤ علی بکرۃ ابیہم عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب آئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ جیسے ہم کہیں گے نا شہر کے سارے لوگ، ایک آدمی بھی شہر میں نہیں رکا، سب نکل گئے، تو کہیں گے جاؤ علی بکرۃ ابیہم، سب کے سب آ گئے۔ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں یہ کہ اللہ کے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں امت محمدیہ کے لوگ، سب کو، کسی کوئی بھی نہ چھوٹے، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ہاں، لا یتخلف احد، کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے۔ ہاں، کل واحد منا مکلف بہذا الامر العظیم، ہم میں سے ہر شخص اس عظیم امر کا، اس عظیم حکم کا مکلف ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ الاعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑنا۔ کیسے؟ جمیعاً، سب مل کر یعنی ساری امت کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ وَيَتَنَاوَلُ الْإِسْلَامَ كُلَّهُ، اور اللہ کی رسی کے معنی میں پورا اسلام داخل ہے، پورا اسلام داخل ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی لا تترکوا من الاسلام شیئا، اسلام کی کوئی بھی تعلیم کو مت چھوڑو، تمسکوا بہ واعتصموا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اچھی طرح سے تھام لو، اپنے دانتوں سے جکڑ لو، پورے اسلام پر جم جاؤ۔ یعنی ایک تو یہ کہ پوری امت کو یہ عمل کرنا ہے اور پورے دین کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں دونوں معاملے میں کیا ہوتا ہے، یا تو وہ الگ اللہ کی رسی کو پکڑنے کے دعوے دار ہیں، وہ الگ ہے، تو یہ ایک امت بھی اکٹھا نہیں ہے، اور جو لوگ دین کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ کوئی ایک حصہ پکڑ لیا، کچھ لوگوں نے فضائل پکڑ لیا تو مسائل میں نہیں پڑتے، فضیلت پر عمل کر رہے ہیں، لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہڑپ رہے ہیں، بہن کو نہیں دیں گے، بھائی کو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ تم فلاں عمل کر لو گے تو سارے گناہ معاف، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بہن کا حصہ کھا لیں گے تو اللہ یہ فلاں ذکر و اذکار کر لیں گے، اتنی رکعت نماز پڑھ لیں گے، ہاں حج عمرہ کر لیں گے، سب صاف ہو جائے گا، لوگوں کا کھا کے کچھ صدقہ و خیرات دیں گے تو وہ کور ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا، گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، فلموں میں، کہانیوں میں جو بتایا جاتا ہے کہ امیروں کو کہ یہاں ڈاکہ ڈالتا ہے ایک آدمی اور آگے غریبوں میں بانٹتا ہے تو غریب اس کو جو ہے بڑا نیک دھرماتما فلاں لقاب اور خطاب دیتے ہیں، بڑا نیک آدمی ہے۔ اب قانون پولیس کے حساب سے تو مجرم ہوتا ہے، اب پولیس والے جب اس کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ جو جن پر خرچ کرتا ہے وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو گورنمنٹ اس کے ساتھ نرمی برتتی ہے کہ لوگوں میں مقبول آدمی ہے، الیکشن جیت گیا تو پھر چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا کاروبار معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کا حق ہڑپ کیا ہے آپ نے، میں ان کی جیب سے پیسہ زبردستی چھینوں، ایک بات، ان کی جیب سے چھینوں، انہوں نے تنخواہ حاصل کی، ان کی جیب میں 500 روپئے ہیں، میں نے 500 روپئے چوری کر لیا، نکال لیا، اور آ کے 2 گھر ایسے ہیں جہاں فاقہ ہو رہا ہے، 250 روپیہ میں نے دے دیا، تو ان دونوں کو 250 دینے کی وجہ سے کیا میں نیک ہو گیا؟ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے والا کہلاؤں گا؟ یا وہ 250 دے دے، میں نے نہیں کھایا ابھی یہ الگ بات ہے کہ ابھی جب میں جس کے لیے مثال دے رہا ہوں وہ تو خود کھانا چاہتے ہیں، کھا نہیں پائیں گے، وہ مر جائیں گے،
حصہ بکرا میں ہڑپ کرنے والے پراپرٹی سنبھالنے میں زندگی کھپا دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ان کے باپ بیٹے بھائی جو ہیں وہ لڑتے ہیں بعد میں یا مزہ لیتے ہیں, اور یہ اللہ کے پاس حساب دیتا ہے. عجیب بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیسے مسلمان ہیں. ابھی ہمارے شہر میں لوگ بتاتے ہیں ایک 25-30 سال ہو گئے کیس لڑے ہوئے, کیس لڑنے والا آدمی ناحق ناجائز طور پر, نام بھی نہیں لے رہا ہوں اور تفصیل بھی نہیں, ناجائز طور پر مطالبہ کیا اپنے چچا زاد بھائیوں کی پراپرٹی میں, غلط دعویٰ کیا کورٹ میں. ان لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار تیار ہو جاؤ, جو ان کا مطالبہ ہے. ان کا کچھ مطالبہ مان لیا, کورٹ میں ایکسیپٹ بھی کر لیا, انہوں نے دے بھی دیا ڈگری. اب ان کو اور کچھ مسائل لگے تو اس میں اور اڑتھڑا ڈالا, لیکن اب اڑتھڑا ڈالا اور جس آدمی نے کیس کیا تھا وہ مر گیا. ابھی لوگوں نے بتایا کہ وہ 25-30 سال سے کیس لڑ رہا تھا, مر گیا. 1 روپیہ لے کے نہیں جا سکا, 1 انچ زمین جس کے لیے لڑ رہا تھا نہیں لے جا سکا نا. اب اس کا بیٹا کیس کر رہا ہے. اپنی اگلی نسل, یہ ایک گھر میں نہیں ہے ہمارے یہاں معاملہ. اور خاص طور سے کل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے میرے ددیال کی طرف سے بہت پراپرٹی ملنی تھی, میرے والد کو حصہ نہیں ملا. ننیہال کی طرف سے ملنی تھی, حصہ نہیں ملا. میری خالہ کے یہاں معاملہ ہوا, ہماری والدہ کا, اس میں بول رہے تھے دیں گے, نہیں دیا. 4-5 گھرانے کے بعد تو میں نے ان سے ایک بات کہی, سوال کیا کہ جتنے گھرانے والوں نے حصہ نہیں دیا ہے وراثت میں, وہ سماج اور معاشرے میں بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں. کہا ہاں, دین سر پہ اور کاندھوں پہ اٹھائے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ ان کی غلط دینداری, ان کے علماء نے دین غلط بتایا ہے کہ حصہ مار لو اور یہ کام کر لو سب صاف ہو جائے گا. یہ غلط ہے. یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں نا, نماز روزہ, یہ قیامت کے دن ان کو دیں گے جن کا حصہ مارا ہے. لکھ لے وہ, کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا, لیکن کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا, کسی کو ظلم کیا ہوگا, کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی. صاحب آئیں گے, اللہ مجھ پر یہ ظلم کیا تھا, ہاں ٹھیک ہے تمہارا یہ حق تھا, اس نے لیا تھا, اس کی جو نماز روزے کی نیکیاں ہیں نا, یہ اس پر اتنا تمہارا اتنا حق بنتا ہے, یہ لے لو. اس کی نیکیاں نکال کے حقداروں کو دیتا جائے گا. یہ نیکیاں ختم, پھر بھی حقدار باقی رہیں گے. تو اب نیکیاں تو نہیں ہے, کیا دے گا؟ تو ٹھیک ہے جتنا حق ہے اتنا اس حقدار کے گناہوں میں سے گناہ نکال کے اس کو جو ہے ٹرانسفر کیا جائے گا اس کے اکاؤنٹ میں. اس کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں برائیاں جائے گی, اور اس کی خود کی نیکیاں دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گی. یہاں سے ٹرانسفر ایسے نہیں ہوتی, لیکن ہو جائے گی وہاں حق. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, جا کے علماء سے پوچھیے اور ان دینداروں سے پوچھیے. 20-20 سال کیس چل رہا ہے, 50-50, 20-20, 25-25 پنچایتیں ہو جاتی, مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پنچایتوں میں مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دین اور شریعت کے مطابق انصاف کرنے کا ارادہ کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا. اگر آج ایک آدمی یہ طے کر لے کہ اللہ کے دین کے مطابق مجھے فیصلہ کرنا ہے, تو 1 دن 2 دن 3 دن مسئلہ حل ہو جائے گا. حساب کرنے میں اور معاملہ نپٹانے میں, حساب کتاب میں جو ٹائم لگے گا, مسئلہ حل کرنے میں اتنی دیر نہیں لگے گی. میں جو کہہ رہا ہوں یہ سب اللہ کو عذاب دینے والے امور ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود ہیں. یہ چاہتے ہیں اگر کہ ہمارے شہر سے مندی دور ہو, بے روزگاری دور ہو, مسلمانوں میں خوف اور آپس کے اختلاف اور جھگڑوں کا خاتمہ ہو, اللہ کی رحمت آئے, تو یہ حقوق ادا کریں. یہ نوافل اور سنن, حقوق ہڑپ کرنے کے بعد نوافل سنن اور ذکر و اذکار سے وہ صاف نہیں ہوگا صاف ہو. کہ میں ہوا میں بات یا ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, اس پر جو میری بات ہے دلائل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو میری اس بات پر اعتماد نہ ہو وہ اپنے معتمد علماء کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ کیا یہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے, قرآن میں ہے یا نہیں ہے. حقوق اللہ, حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالی صرف نوافل پڑھنے سے معاف کر دے گا کیا؟ اور توبہ بھی کوئی اگر بندہ آگے مسجد میں کر رہا ہے تو جو اللہ کا حق ہے آپ گڑگڑا رہے ہیں, تو توبہ قبول ہو جائے گی سچے دل سے, ندامت سے. آئندہ گناہ کا ارادہ نہ ہو کہ میں کبھی نہیں کروں گا, عزم ہو, تو توبہ قبول ہو جائے گی. کس گناہوں کے بارے میں؟ جو اللہ کے اور بندے کے بیچ ہے. لیکن اگر بندے کا حق کوئی آپ نے مار رکھا ہے اور وہ اللہ سے بولے کہ مجھے معاف کر دو, تو یہ پوری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ بندے سے وہ معاملہ صاف نہ کر لیں, اس سے بری نہ ہو اپنے آپ کو کروا لیں. کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ دین ہے, مسئلہ ہے.
لیکن آپ نے دماغ بنا دیا کہ مسئلے میں مت پڑھو، فضیلت دیکھو، فضائل دیکھو، مسائل مت دیکھو۔ ایسی دینداری نے حق حقوق کے گڑبڑ پیدا کر رکھی ہے پورے سماج اور معاشرے میں۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات سننے کے بعد ان کے کچھ علماء کو بھی بہت برا لگے، لیکن میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ غور کریں، اپنے عوام کو یہ بتائیں کہ لوگوں کو ان کا حق ادا کرو۔ کمزوروں کو، خاص طور سے بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کمزور بھائی ہیں، جن کے حق کو گھر کے طاقتور شخص نے ہڑپ کر رکھا ہے، ہاں ان کو حکم دو، بتاؤ قرآن حدیث۔ اور ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، کمزوروں کو نہیں دے رہا ہے، لیکن اسی کی موت ہو گئی تو اب اس کے بیٹے جو ہے کمزور ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے تم دوسروں کے بچے اور یتیموں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرتے ہو تو سوچو کہ اگر تم جوانی کی حالت میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہاری موت ہو جائے تو تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تم کیا چاہو گے کہ لوگ کیسا سلوک کریں۔ جیسا تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو، دوسروں کے بارے میں بھی سوچو اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کی حامل ہے کہ پورے دین پر عمل کیا جائے۔ ایک چیز کو لے کر ایک چیز چھوڑ دو، فضائل لے لو، مسائل چھوڑ دو، سیاسی دین کو لے لو، بقیہ معاملات اور عقائد کی باتوں کو چھوڑ دو۔ آج تو لوگوں نے عقیدے کو چھوڑ رکھا ہے، کچھ سنتوں اور کچھ اعمال کو، فضیلت کو لے لیا، اور عقائد کو، توحید کو جو دین کی بنیاد ہے، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ پورے دین کو پورے لوگ مل کر مضبوطی سے پکڑو، اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرو کہ پورا دین کیا ہے، دین کی بنیاد اور زیادہ اہم چیزیں کیا ہے۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، فرقوں میں نہ بٹنے والی بات کہ فرقہ بنتا کیسے ہے، ہاں یہ شیخ نے بتایا، اور اگرچہ بہت لمبی چوڑی بحث نہیں ہے لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کا درس یہیں روک دیا جائے اور یہ اہم بحث ہم آگے کریں۔ شیخ کے دروس کا آگے بھی میں نے مطالعہ کیا، ہاں یہ ہماری تیسری مجلس ان کی چل رہی ہے رمضان کی، لیکن اب وہ لکھنے میں اور پھر میرے بیان میں فرق ہے تو کچھ تفصیل ہو گئی، لیکن آگے کے بھی دروس میں نے جو دیکھے اس میں بڑے اہم بہت ایسے مباحث ہیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والے بھی ہیں اور آج کے ماحول کی ضرورت ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن حدیث پر گہری نظر کے ساتھ یہ باطل فرقوں اور موجودہ زمانے میں جو لوگ حق سے منحرف ہیں، نوجوان، یہ تحریکیت، اخوانیت، اس پر انہوں نے باقاعدہ دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں، اور میں نے آگے کے دروس میں ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایسی کئی چیزوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں چھیڑا ہے اور اس سلسلے میں بڑی مفید معلومات اور وضاحتیں کی ہیں۔ اور یہ جب میں نے پڑھا تو اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم رمضان کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، 2-4 دروس شاید مزید ہو سکیں، ہاں اور وہ دروس باقی رہ جائیں گے۔ ہم مشورہ کریں گے ذمہ داران سے اور کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ رمضان کے علاوہ یا کسی ایسے موقع سے بھی چلتا رہے کہ ہمارے لیے یہ دروس اور اسباب جو بہت ضروری ہے وہ سامنے آئیں۔ میں جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں، یہ کم نہیں ہے میرے نزدیک، اس میں سے اگر 1 اور 2 بھی ہاں اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں جو ان دروس کا پیغام، مقصد اور غایت ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کوشش کو قبول کر لیا۔ لیکن میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ رمضان ہو، ان دروس کے ٹائم ہو یا اس کے بعد، آپ یہ موقع ایک مقرر کریں، عزم اور بالکل پکا فیصلہ کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی 24 گھنٹے کے دورانیے میں ایک خاص وقت مقرر کروں گا جس میں قرآن حدیث کی دین کو سیکھنے کی کوشش کروں گا، کبھی ترجمہ وغیرہ سے اور کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے دروس سے سیکھ کر۔ آپ ایک چیز کو لازم پکڑیں جو ہندوستان میں یا خاص طور سے ہمارے مالیگاؤں میں بہت کم ہے، کہ علماء کی مجلس میں آپ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ درس اور تقریر ہی صرف کافی نہیں ہے، گفتگو اور بات چیت۔ آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے، سماج اور معاشرے میں کوئی مسئلہ زیر بحث ہے، اس سلسلے میں آپ عالم دین سے ضرور رہنمائی لیں۔ یہ ایک ماحول بنائیے، دیکھیے سماج اور معاشرے میں کتنا فرق آتا ہے۔ اس کا عملی طور سے جب آپ نفاذ کریں گے تو وہ جو نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، بعض مسلمان نوجوان علماء سے دور رہ کے جاہلوں کی مجلس میں رہتے ہیں، آدھی ادھوری معلومات والے جوشیلی جذباتی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے چکر میں آ کے ایسا روش اور ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ پولیس کے مخبرین کے ذریعے سے وہ اس سازش کا شکار ہوتے ہیں، جیل تک جاتے ہیں، سنگین الزامات میں دوچار ہوتے ہیں، 20 سال بند رہتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں تو کسی لائق نہیں رہتے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں ہو رہی، لیکن ایسا ہونے میں خود ان کی اپنی بھی کچھ بے وقوفیاں ہیں۔ ان بے وقوفیوں سے بچنے کا ایک محفوظ راستہ یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث کا ساتھ پکڑیں، اور خاص طور سے قرآن حدیث کے جاننے والے اور نیک اور قابل اعتماد علماء کی مجلسوں اور ان کا ساتھ اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دیندار بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔